کیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یعنی ہمارے ملک کا آئین ہمیں پیسفل پروٹیسٹ یعنی پرامن احتجاج کا حق نہیں دیتا؟ 20 جولائی کے دن دہلی کے جنتر منتر کی سڑکوں پر جو منظر دیکھنے کو ملا اس نے ہر ڈیموکریسی اور آئین پسند شخص کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف پچھلے 1 مہینے سے جنتر منتر پر بیٹھ کر ہمارے ملک کے اسٹوڈنٹس پیسفلی اسٹرائک کر رہے ہیں، جن میں ہندوستان کی جانی مانی ہستی سونم وانگچک جیسے عظیم سائنسدان نے بھی کچھ بچوں کے ساتھ مل کر 22 سے 25 دن ہونے کو آئے ابھی بھی ہنگر اسٹرائک پر باقی، صرف اسی لیے کہ ہمارے ملک کا ایجوکیشن سسٹم درست ہو جائے۔ لیکن 20 جولائی کو جب یہ اسٹوڈنٹس اپنے سنویدھانک حق یعنی آئینی حقوق کے لیے پارلیمنٹ کی طرف آگے بڑھتی ہے تو یکایک دہلی پولیس کی طرف سے بیریکیڈز میں کیلیں ٹھوک کر ان کو ویلڈنگ کے ذریعے ملا کر ان میں کرنٹ سپلائی کیا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پارلیمنٹ جانے سے روکا جا سکے، اور پھر اسٹوڈنٹس پر اس طرح بے دردی کے ساتھ لاٹھی چارج کی گئی کہ کسی کا سر پھاڑ دیا، ان کو لہو لہان کیا گیا، کسی کا ہاتھ تو کسی کا پیر توڑا گیا، یہاں تک کہ 12 سال کے معصوم بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، ان پر ٹیئر گیس یعنی آنسو گیس کے گولے برسائے۔ اور سب سے بڑا سوال تو تب کھڑا ہوا کہ جب دہلی پولیس کے کئی اہلکاروں کی وردیوں پر نیم ٹیگز ہی غائب تھے، اور اس سے عجیب بات یہ ہے کہ حد تو تب ہوئی کہ کئی لوگ تو بغیر وردی کے ہاتھ میں ڈنڈا لیے اسٹوڈنٹس پر لاٹھی چارج کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت انگریز بھی ہمیں اپنے بنیادی حقوق سے روکتی تھی، حق کی آواز اٹھانے پر لاٹھیاں اور گولیاں برساتی تھی، ٹھیک وہی ظالمانہ اور درندانہ رویہ موجودہ حکومت بھی اپنا رہی ہے۔ آج کی حکومت ہمارے حقوق کی آواز کو لاٹھیاں چلا کر دبانا جانتی ہے، نہ یہ کہ ہمارے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے ملک کے ایجوکیشن منسٹری کا یہ فریضہ تھا کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو درست کرتے، نہ یہ کہ عوامی پلیٹ فارمز پر جا کر ان اسٹوڈنٹس کو دہشت گردوں کا بی گروپ کہتے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آرٹیکل 19 ہر شہری کو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی آواز اٹھانے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس بھی پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بات کو سنے اور اس پر ایکشن لے۔ آزاد ہندوستان میں اگر بچوں کے خوابوں کو لاٹھیوں اور تشدد کے نام پر کچلا جائے گا تو یہ صرف ان بچوں کا نہیں بلکہ اس پورے ملک کے فیوچر کا نقصان ہے۔ امام غزالی نے کیا خوب بات لکھی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا خود ظلم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔